السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ العلق کی تفسیر۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اور العلق کا مطلب ہوتا ہے خون کا لوتھڑا، یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پہلے وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے کہ خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے پیدائش سے متعلق کس طرح سے انسان کس مرحلے سے ماں کے پیٹ میں گزرتا ہے، اور کس طرح سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کس طرح اس کو پیدا کرتا ہے، اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کی ہے، کئی جگہ، کہ انسان کی اصلیت کیا ہے، انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ کیا ہے، مختلف صورتوں کے اندر۔ تو اس کا پورا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ جب عورت اور مرد جب آپس میں ملتے ہیں تو منی کے ذریعے انسان کی شروعات ہوتی ہے، دونوں کی منی ملتی ہے، عورت مرد کی، یہ بات اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر یہ منی کچھ دن کا نطفہ بن جاتا ہے، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد ماں کے پیٹ میں ہی، عورت کے پیٹ میں، پھر یہ نطفہ تبدیل ہو کر کے خون کا لوتھڑا بنتا ہے کچھ دن کے بعد۔ تو یہ خون کا جو لوتھڑا تھا اس کو کہا گیا العلق، خون کا لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر لوتھڑا بننے کے کچھ دن کے بعد پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے، مضغہ، یہ بھی آپ نے قرآن کے بارے سنا ہوگا، مضغہ۔ تو مضغہ مطلب گوشت کا لوتھڑا، پھر وہ گوشت بن جاتا ہے۔ پھر جب 120 دن ہو جاتے ہیں، 120 دن یعنی 4 مہینے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ کر کے اس میں روح پھونکتے ہیں، تو انسان باقاعدہ انسان بن جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر لوتھڑے کے بعد گوشت کا جو لوتھڑا، پھر اللہ ہڈی ڈالتا ہے، پھر ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کی نشو نما ہوتی رہتی ہے، اور جو پیٹ میں جو نابی ہے اس کے ذریعے خون بلڈ ملتا ہے انسان کو، اور اس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، اور پھر تقریباً 9 مہینے کا ہو کر کے ماں کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے باہر آتا ہے۔ کبھی کبھی 7 مہینے بھی آ جاتا ہے، اور اکثر 9 مہینے میں آتا ہے۔ تو ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے منی، پھر نطفہ، پھر علقہ یا علق خون کا لوتھڑا، پھر خون کے بعد پھر مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، اور پھر ہڈی کے اوپر گوشت، اور پھر اس طرح سے دھیرے دھیرے نشو نما ہوتے بڑھتے بڑھتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ماں کے پیٹ سے بچے کو باہر لاتا ہے۔ تو ان مرحلوں کو، ان مرحلوں سے انسان گزرتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور پھر اس طرح سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم انسانوں کی حقیقت کیا ہے، اور ہم انسانوں کو اللہ نے کس طرح بنایا ہے۔ تم کبھی بھی اپنے رب کو، اپنے بنانے والے کو نہ بھولیں، اور کبھی بھی ہمارے گھمنڈ تکبر نہ ہے، اور کبھی بھی ہم اللہ کے دین سے، اسلام سے دور نہ ہو، کبھی ہم اللہ کی عبادت سے دور نہ ہو۔ دنیا کی کوئی چیز ہمیں، دنیا کی کوئی بھی مشغولیت، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز اللہ کے دین سے دور نہ کر دے، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اکبر۔ تو اس اللہ سے، اپنے رب سے کبھی بھی ہم دور نہ ہوں۔ کہیں اللہ نے قرآن میں مٹی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو، کہ ہم انسان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا سب سے پہلے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یہ اس کا مطلب ہے آیت کا، جہاں بھی ذکر آئے گا مٹی سے یعنی آدم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی مٹی کو لیا، پوری زمین کو مٹی کو لیا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اسی لیے انسان کو جو ہم دیکھتے ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لال قسم کا، الگ الگ جو کلر کیوں ہے، مٹی کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کی جو مٹی سب الگ الگ ہے، کہیں کی سفید مٹی ہوتی ہے، کہیں کی کالی مٹی آپ نے دیکھا، کہیں کچھ اور کلر کی مٹی ہوتی ہے، جیسے افریقہ کے لوگ کالے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے پوری دنیا سے، زمین سے، پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی، اکٹھا کر کے اسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اسی مٹی کا اثر ہے، یہ بات حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ مٹی، مختلف رنگوں کی جو مٹی ہوتی ہے، اسی کلر پر انسان بنتا ہے، اب انسان بنا ہوا ہے یا بنتا رہتا ہے، اس کا اثر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سسٹم ایک نظام ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ علق یہ سب سے پہلی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ اس وقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، پہاڑ میں تھے، پہاڑ، اس میں جو سرنگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غار، اس کا نام تھا حرا۔ اس غار حرا میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں دے کر کے بھیجا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب پڑھیے، اللہ کے حکم سے آیا پڑھانے کے لیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آسمان سے یہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آیتیں۔ تو صحیح بخاری کے اندر حدیث کی دیر کتابوں میں تفصیل موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پڑھنا تو نہیں آتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ وسلم کو تھوڑا دبایا، کہا پڑھیے، پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، آپ نے پھر دبایا، کہا پڑھیے، آپ نے کہا پڑھنا نہیں آتا، ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں دیکھ کر کے کوئی چیزیں پڑھنی نہیں آتی تھی، نہ کچھ لکھ سکتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا
اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امی اس کہتے ہیں عربی میں، جن کو لکھنا پڑھنا نہ آتا. اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر لکھے پڑھے ہوتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافی لوگ کہہ سکتے تھے کہ جو قرآن کی بات ہے جو کہتے ہیں دین کی بات ہے، ہو سکتی ہے آپ نے کہیں کتابوں میں پڑھا ہوگا وہ بات آپ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے بات کہی ہے، یا خود سے لکھ لیتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے یہ قرآن کی آیت ہے یا دین کی بات اللہ نے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دشمنوں کے سارے شک شبے کے دروازے کو بالکل بند کر دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہے ہی نہیں تو کہیں اور سے کوئی بات لا ہی نہیں سکتے. جب پڑھنا لکھنا جانتے نہیں، بالکل ایک حرف نہیں جانتے تھے، سگنیچر کرنا نہیں جانتے تھے، تو بالکل اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا شریعت کو، دین کو، اور شک شبہ کے سارے دروازے کو بند کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، پڑھے لکھے بالکل نہیں ہے. تو کہیں کوئی کتاب سے پڑھ کر کے کہیں اور سے لا کر کے بیان نہیں کر رہے ہیں، انا خود سے لکھ رہے ہیں، بلکہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے. اور ہمارے سے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے کہ اللہ بیان فرمائیں گے تو ہمارے سے منہ کھولیں گے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، کیونکہ آپ تو پڑھے لکھے بالکل ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور اللہ تعالیٰ کی بات کہی ہے کہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہر وہ بات وہ کہتے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، وحی ہے. بہرحال تو سورہ علق کی یہ ابتدائی اسٹارٹنگ کی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل فرمائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لے کر کے آئے جبریل علیہ السلام. تو جبریل علیہ السلام نے پڑھ کے سنا تو دیا، لیکن کبھی سمجھ نہیں پا رہا کہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو گھبرائے ہوئے پریشان تکلیف میں گھر میں پہنچے بیوی کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اب شوہر کو تسلی دی، اب پریشان مت ہوئے، گھبرائیے مت، اب اچھے انسان ہیں، خوبیاں بیان کی کہ اب اچھے انسان ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ کو ضائع نہیں کرے گا، تسلی دے دی. تو اس سے کیا سمجھا کہ بیوی کو چاہیے کہ تسلی دے شوہر کو، پریشان ہو یا گھبرا جائے تو. لیکن آج کل کچھ بیویاں شوہر کو اور ڈرا دیتی ہیں اور پریشانی میں تنگی میں ڈال دیتی ہیں. لیکن ایسی تکلیف اور تکلیف میں بیوی کا کام ہے تسلی دینا. شوہر کو پریشان ہے، بے چینی ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسائل ہے، گھریلو مسائل ہے، دنیا کا مسائل ہے، تسلی دینا چاہیے. کس پر رکھے انشاءاللہ خیر ہوگا، بہتر ہوگا، پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سنبھالنے والا ہے، سب اللہ ٹھیک کر دے گا. یہ تسلی کی بات کرنی چاہیے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا، بہت ہیلپ کی اپنے شوہر کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہیلپ کی، جان سے بھی اور مال سے بھی، ہر طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سپورٹ کیا. بلکہ یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں کہ کبھی بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں ایک مرتبہ بھی بات نہیں کی پوری لائف میں. جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، عمر میں، ایج میں بڑی، اور پلس پیسے میں بھی مالدار تھی، وہ خرچ کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسلام کے لیے خرچ کی انہوں نے بہت زیادہ، اسلام کو کافی سپورٹ کیا انہوں نے. تو مالدار ہونے کے باوجود، پیسے میں بھی زیادہ، عمر میں بھی زیادہ، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. اللہ اکبر. اس لیے ان کی وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے. اللہ اکبر. تو بہرحال تو یہ آیتیں ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی پڑھائی کے بارے میں، تعلیم، ایجوکیشن کے بارے میں، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اس سے تعلیم کی، ایجوکیشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہم انسانوں کو زور دیا تعلیم پر. تعلیم، علم، پڑھائی، ایجوکیشن، علم حاصل کرے دین کا، شریعت کا، باقی دنیاوی بھی علم حاصل کرے، لیکن اصل سب سے پہلے انسان دین کو سمجھے، اسلام کو سمجھے، اپنے رب کو جانے، ایمان توحید کو سمجھے. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے دین، اپنے اسلام کو سمجھے. اس سے اسلام کی، اس لیے اس سے تعلیم اور علم کی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. مگر افسوس کہ آج مسلمان خود تعلیم میں پیچھے ہے، دنیاوی تعلیم میں پیچھے ہے اور دینی تعلیم میں پیچھے. یہ گنڈا موالی بدماشی جتنا اسے کروا لیجیے کریں گے، علم میں پیچھے رہتے ہیں. علم مسلمانوں کو سب سے آگے آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تمام مخلوق کو جس نے بنایا. خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اس کی تفصیل شروع میں گزر چکی. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے. یعنی کتنی اس کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے. نبی کریم نے کہا نا کہ نہیں میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ بہت کرم والا ہے، رحم والا. اللہ تعالیٰ پڑھا دے گا، سکھا دے گا، دل دماغ کو کھول دے گا. پریشان مت ہوئیے، اللہ بہت کرم والا ہے. اللہ سخت کرنے والا نہیں ہے، آسانی پیدا کرنے والا. سبحان اللہ. الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. اس سے قلم کی مسئلہ میں آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ لکھو. تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا گیا، پھر قلم لکھتا چلا گیا، یعنی تقدیر. تو ساری باتیں تقدیر کی سب لکھی ہوئی ہے. اور یہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. یعنی ایک کتاب ہے جو 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. اس میں ہم تمام مخلوق کے بارے میں ساری چیزیں، تقدیر کی باتیں ہیں. قرآن بھی ہے، دوسری آسمانی کتابیں بھی ہیں، اور تقدیر کی ساری باتیں ہر ایک کے بارے میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے تمام مخلوق کے بارے میں، اس کی ساری تقدیر، ساری لائف، زندگی کے بارے میں ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی. کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کب بیمار پڑے گا، کب شفا یابی ملے گی، یہ ساری چیزیں، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں جاب کرے گا، کہاں کس کی وفات ہوگی، سب کچھ A to Z اللہ لکھ دیا.
اس لیے کہتے ہیں نا ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا. تو تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ کے لکھا ہوا ہے, سب کچھ, ٹھیک ہے. اور اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ دے گا, نہیں کریں گے تو نہیں دے گا, یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جسے ہم کھانا پکائیں گے تو پکے گا, نہیں پکائیں گے تو نہیں پکے گا, ٹھیک ہے. تو محنت تو سارے لوگ کرتے کمانے کے لیے, اچھی تو کرنی بھی چاہیے, تو اللہ دے گا, نہیں محنت کریں گے تو نہیں دے گا, یہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی بات ہے. اور اسی دین کے معاملے میں بھی ہم محنت کریں گے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, دین پر چلنا ہے, دین کی باتیں سیکھنی ہے, تو اللہ آسان کر کے دے گا. اگر نہیں سیکھیں گے تو اللہ نہیں دے گا. تو یہ بات بھی تقدیر میں لکھی ہوئی کہ محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور لکھی ساری چیزیں اللہ نے سارے راستے دکھا دیے, اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا, برا کریں گے تو برا ملے گا. تو اللہ کے علم کے بارے میں ہے, اللہ کا علم تو وسیع ہے نا, اور اللہ علم الغیب ہے, اللہ کو پتہ ہے کچھ کیا ہونے والا دنیا کے اندر. تو ساری چیزیں اللہ نے پہلے سے لکھوا دی ہے, لکھ دی ہے, لوح محفوظ میں ساری باتیں موجود ہیں. تو اللہ نے علم سکھایا ہے قلم کے ذریعے, الذی علم بالقلم, قلم کے ذریعے اللہ نے علم سکھایا. ہم سب سیکھتے ہیں نا, قلم سے لکھتے ہیں, لکھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. زبان سے کوئی بات بولتے ہیں, وہ بات تو انسان بھول بھی جاتا ہے کیا بولا, لیکن جو قلم سے باتیں جو لکھی رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے. آج جو ہمارے سامنے کتاب ہے, قرآن مجید ہے, حدیث کی کتابیں ہیں, دوسری کتابیں ہیں, یہ دنیا بھی کہتے ہیں کہ قلم سے لکھی ہے, محفوظ ہے, سالوں سالوں سے ایک دوسرے سے چلی آ رہی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. اگر قلم نہ ہوتا تو کیا حال ہوتا انسانوں کا, بہت سارا علم مٹ جاتا, دنیا چلا جاتا. تو اس سے قلم کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. علم الانسان ما لم یعلم, اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا. یعنی جو کچھ ہم جانتے ہیں سارا علم کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا, الحمدللہ. اس لیے علم اللہ نے کسی کو دیا تو فخر تکبر نہ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ. ہر حال میں علم دے تو بھی, رزق اللہ دے تو بھی, کپڑے, کھانا, پھر جو کچھ ملا ہے, ہر نعمت پر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دیتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی, سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. پھر انسان کو کچھ کیا ملا, علم کیا ملا, دولت کیا ملی, کچھ کیا ملتا ہے کہ انسان آپے سے تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے, حد سے آگے بڑھنے. جس کے پاس پاور ہے, ستا کا پاور, کرسی کا پاور, پیسے کا پاور, یا کسی اور چیز کا, تو پھر انسان سرکشی کرنے لگتا ہے, لیطغی, باہر ہونے لگتا ہے حد سے. اور رآہ استغنی, اس لیے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے, مالدار سے سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی چیز ضرورت نہیں, بے نیاز سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ غلط بات ہے. کبھی بھی ہم انسان اپنے آپ کو نہیں بے پر ختم, اب مجھے اللہ کی ضرورت نہیں, نعوذ باللہ, اللہ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. ایسا کبھی انسان نہ سوچے. ہر لمحے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے لیے, چھوٹی سے چھوٹی بڑی بات, سب کچھ کے لیے ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم سے ہٹا لے تو ایک منٹ ہم سے جی نہیں پائیں گے. ہم ترس جائیں گے ایک دانے کے لیے, ایک روٹی کے لیے, ہم ترس جائیں گے کپڑے کے لیے, ہم ترس جائیں گے ایک گھٹ پانی کے لیے, ہم ترس جائیں گے سانس لینے کے لیے, جینے کے لیے, دل دھڑکنے کے لیے. سب انسان ختم ہو جائے گا. اس لیے جو کچھ ہے ہم سے کو جو ملا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ملا, اللہ نے دیا, تب ہے. اللہ چھینے گا تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا. اس لیے اللہ نے کہا ان الی ربک الرجع, یقیناً لوٹنا تو تیرے رب کے پاس ہی ہے. کس چیز کی بے پرواہی انسان سمجھتا ہے, کہ کس سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے, اور دین سے دور, اسلام سے دور, ایمان سے دور, اللہ سے دور ہو جاتا ہے. لوٹ کر کے جاتا اللہ کے پاس ہے. یعنی اگر کوئی کتنا مالدار بھی ہو جائے, کتنا گھمنڈ تکبر وغیرہ ہو جائے اور نافرمان ہو جائے, تو پھر مر کے جائے گا کہاں؟ اللہ کے پاس. کتنا ستا ظلم کر رہا ہے, کوئی کسی پر بم مار کسی کو گرا دیتا ہے, کسی پر کوئی میزائل مار رہا ہے, معصوموں کو انسان جان لیتا ہے, یہ سب مار کے کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ بھی اپنے رب کے پاس, اللہ کے پاس ہی جانے والے. اس لیے کبھی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے, اور کبھی انسان کو اسلام سے, توحید سے, سنت سے دور نہیں ہونا چاہیے. ہم سب مریں گے اللہ کے پاس, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے اس کے ذریعے, ان الی ربک الرجع. جو لاپرواہی دکھا رہے ہو, دین سے دور ہو جا رہے ہو, اگر لوٹ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس ہی جاؤ گے. پھر اللہ پورا حساب کتاب لے گا, پوری زندگی کا, پورے کرتوت کا, پورے اعمال کے, اچھے برے کا. یہ دھمکی ہے اس کے اندر. اور رأیت الذی ینہا, پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے, عبدا اذا صلی, کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے. تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد جو روکتا ہے اس سے مراد ابو جہل ہے, اور بندے سے مراد جو نماز پڑھتا ہے جو بندہ, اس سے مراد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, اپنا چچا, لیکن وہ کافر تھا, تو دشمنی کرتا تھا اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ابو جہل کافر نے, چچا ہو کر کے بھی, چونکہ ایمان والا نہیں تھا, دشمنی کرتا تھا, تو ابو جہل نے دھمکی دیتے, منع کر دیا تھا. کیا کہا کہ اے محمد, آپ خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے. دھمکی دیتی, منع کر دیا نماز پڑھنے سے. لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ بات اس نے دھمکی دی, منع کر دیا ابو جہل نے کہ آپ وسلم خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. تو اس واقعے کو سمجھ رکھیے. اب اس کا ترجمہ سنیے. عبدا اذا صلی, کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے, اور رأیت ان کان علی الہدی, بھلا بتاتا ہوں کہ اگر وہ ہدایت پر ہو, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہدایت پر ہیں, تو پھر یہ ابو جہل کیوں روک رہا ہے, کیوں منع کر رہا ہے؟ وہ نماز پڑھنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ جو انسان ہدایت پر اچھا کام کر رہا ہے اسے یہ آدمی کیوں منع کر رہا ہے؟ او امر بالتقوی, یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو, متقی پرہیزگار بن جاؤ, توحید سنت پر رہو, خرافات نہ کرو, گمراہی نہ کرو, مورتی پوجا نہ کرو, کافر شرک نہ کرو. تعلیم دیتے ہیں, اچھی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں, اچھی تربیت کرتے ہیں, لوگوں کو اچھا انسان بنا رہے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام, ان کی ڈیوٹی ہے.
پھر اللہ نے کہا ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو کہ اگر جھٹلاتا ہو اب منہ پھیرتا ہو تو، یہ کہا ابو جہل کے بارے میں کہ ابو جہل یہ انسان جھٹلا رہا ہے اب منہ پھیر رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ ابو جہل یا اس ٹائپ کے جو بھی لوگ ہوں کافر، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ساتھ آسمان کو عرش پر سے؟ کیوں یہ ظلم زیادتی کر رہا ہے نیک لوگوں پر اچھے لوگوں پر؟ کہ اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. تو لنسفعا پکڑ کر گھسیٹنا، پکڑنا، ناصیہ یعنی پیشانی، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ناصیہ یعنی پیشانی، کاذبۃ جھوٹی، خاطیہ غلطی کرنے والی، تو ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدع نادیہ، نکل دھمکی رہا ہے اس کو، اس کافر اس طرح کے کافروں کو اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹیں گے، یعنی کو عذاب دیں گے ہم. فلیدع نادیہ، چاہیے کہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، یعنی یہ ابو جہل یہ تکبر گھمنڈ کر رہا ہے اور ہمارے نبی کو دھمکی دے رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، خانہ کعبہ کے پاس آ کے نماز نہ پڑھو، دھمکی دے رہا ہے اور طاقت دکھا رہا ہے، اپنا پاور دکھا رہا ہے. تو کہو کہ ٹھیک ہے اپنی مجلس والوں کو، اپنے مددگار کو اور اپنے جماعت اور گروپ کے لوگوں کو بلا لے. سندع الزبانیہ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں کو ہم بھی بلا لیں گے. تو چونکہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد اگر خانہ کعبہ کے پاس آ کے اگر آپ نماز پڑھیں گے، نہیں پڑھنا، اگر پڑھے تو پھر میں اپنے جماعت کے لوگوں کو، اپنے گروپ کے لوگوں کو لاؤں گا اور آپ کو سزا دوں گا، مار پیٹ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا، دھمکا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم لانے والے تو ٹھیک لے آؤ، میں بھی فرشتوں کو لاؤں گا. اللہ اکبر. تو نبی کریم آئے خانہ کعبہ کے پاس اور نماز پڑھے تو ابو جہل دیکھ کر کے تم غصے میں آ گیا اور قریب گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر اپنا پیر رکھ دے، رو دے، تکلیف پہنچائے. نعوذ باللہ، اس طرح کے ارادے سے آگے بڑھا، جیسے قریب ہونے کی کوشش کیا، اچانک ابو جہل پیچھے ہٹ گیا ڈر سے. تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم تجارت محمد کے سر پر یا گردن پر پیر رکھنے کے لیے کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ تو کہا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ میرے سامنے خندق ہے آگ کی، یعنی بہت سارا آگ جل رہا ہے، تو میں ڈر سے پیچھے آ گیا. یعنی اللہ نے دکھا دیا اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ابو جہل اس دن میرے پاس آتا اور میرے پر پیر رکھتا تو اللہ کے فرشتے اس ابو جہل کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے، ہلاک کر دیتے، برباد کر دیتے اس کو. لیکن ڈر سے وہ پیچھے ہٹ گیا تو اس دن وہ بچ گیا، لیکن بعد میں پھر ہلاک ہوا ہی، جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھے اپنے مومن بندوں کی، پیغمبروں کی کیسے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو فوراً حفاظت کے لیے بھیج دیا. اور اس سے بھی سمجھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں. اس سجدے کی حالت میں ہے، ایک کافر سر پر گردن پر پیر رکھنے آ رہا ہے، اللہ نے آگ کا عذاب دکھا دیا. حقیقت دنیا میں ابو جہل کافر جو کہ طاقتور تھا، مکہ کے اندر سردار تھا، لوگوں کا فیصلہ کرنا تھا، پاورفل آدمی تھا وہ، پھر وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. اس کی ہمت نہیں ہو سکی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اپنا پیر، گندا ناپاک پیر رکھ سکے. کلا، اللہ نے کہا ہرگز نہیں، خبردار، یعنی کبھی اس کی بات نہ مانے. لا تطیعہ، اے نبی آپ کبھی اس کی بات نہ مانیں. انہوں نے مانا کیا نا خانہ کعبہ کے پاس اب نماز نہ پڑھیں، یہ نہ کرنی، اس کی بات، کافر کی بات نہیں ماننی. واسجد واقترب، آپ سجدے کرتے رہیے اور اللہ سے قریب ہو جائیے، اللہ سے اور بھی قریب ہوئے اور سجدے کیجیے. یعنی سجدے کا مطلب نماز پڑھیں، فرائض ہو، فرض نماز ہے، سنت نفل جو بھی ہے، آپ اللہ کے لیے بات کرتے رہیے، اللہ سے خوب قریب ہوتے رہیے اور کبھی بھی کسی کافر کی بات نہ مانیں. شرک اور کفر کے معاملے میں کبھی کافر کی بات نہیں ماننی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کریں، نماز کی پابندی کریں، فرض نماز 5 وقت کی سب سے پہلے پڑھیں. ابھی جو سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، تہجد کی نماز ہے، صبح چاشت کی نماز ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، یہ سب بھی پڑھیں. کیونکہ انسان سب سے زیادہ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے. سب سے زیادہ قریب آپ ہونا چاہ رہے ہیں تو نماز سے خوب اہتمام کیجیے. فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے، آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گی اور آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے. آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ چاہتی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہوں، یہ سب سے بہترین راستہ یہ ہے عبادت، سجدہ، یعنی نماز سنت طریقے سے نماز ادا کریں. لیکن یعنی وہ نماز پڑھے جو حدیث سے ثابت. ایسا نہیں کہ کوئی بدعتی نماز شروع کر دیں، جیسے رجب کا خاص اسپیشل نماز یا شعبان کی خاص نمازیں، وہ نہیں. وہ نماز پڑھیں جو حدیث سے ثابت ہے. نماز پڑھ کے انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے. اللہ دنیا کے جس کونے میں مسلمان بسے ہوئے ہیں تمام مسلمانوں کے اللہ تو حفاظت فرما، کافروں کے شر سے، ظالموں کے شر سے اللہ تمام مسلمانوں کے جان کی، مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ابھی حالات تھوڑے بگڑ رہے ہیں، اللہ حالات کو اچھا کر دے. اللہ ظالموں کو تو روک دے، اس کے ظلم سے اللہ اس کو بچا، اس کے ظلم سے اللہ ہم مسلمانوں کو اور مظلوموں کو بچا. اللہ ظالموں کو تو ہلاک کو برباد کر دے، اس کو سبق سکھا دے اور پوری دنیا کے اندر اللہ امن امان پیدا کر دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.